تو اس کے اندر کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اصل حکمت تو رب تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے پیدائش اور وصال دونوں کے لیے اس ایک ہی مہینے کا انتخاب کیوں کیا۔ لیکن ظاہری طور پر جس کا جواب حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے دیا، وہ فرماتے ہیں کہ پیدائش کا مہینہ بھی ربیع الاول اور وفات کا مہینہ بھی ربیع الاول، اس میں حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدائش کو کوئی یوم العید نہ بنا لے، خوشی کا دن، اور حضور کے جانے والے دن کو کوئی یوم الحزن غم کا دن نہ بنا لے۔ اس لیے اس مہینے کے اندر جب کوئی بندہ خوشی کو سامنے کرے گا تو وہاں پر حضور کے وصال اور وفات وہ بھی سامنے آ جائے گی، تو خوشی کو جو ہے یہ غم اس خوشی کو منانے نہیں دے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھے، حضور کے وصال کا مہینہ سمجھے، یوم الحزن اس کو بنائے، یا اس مہینے کو غم کا مہینہ بنائے، تو حضور کی پیدائش کی خوشی اس کو غم منانے سے روک دے گی۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے، تو جس کی وجہ سے فرمایا دونوں کے لیے انتخاب کس کا ہوا؟ ربیع الاول کے مہینے کا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ فرماتے ہیں واللہ ما رأیت یوما ازوع ولا ازوع ولا انور ولا احسن من یوم دخل علینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا اللہ کی ذات کی قسم، ہم نے اس سے اچھا، اس سے احسن، اس سے انور، اس سے زیادہ منور کوئی دن نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ کے اندر قدم رکھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہوئے ہمارے اوپر، اور فرمایا ولا رأیت یوما اظلم ولا اقبح من یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اللہ کی قسم اس دن سے زیادہ تاریک، اس دن سے زیادہ قبیح دن ہم نے نہیں دیکھا جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم سے پردہ فرمایا۔